سوچیے آپ کو موت آ گئی اور آپ قیامت کے دن یہ سوچ رہے ہیں کہ میری ساری زندگی سجدے میں گزری ہے اور میرے پاس بہت اچھے عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو زیرو بتاتا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کو الاکثرین عملا کہتا ہے، یعنی دنیا کے سب سے بدترین اور ناکام لوگ۔ یہ وہ ہیں جنہیں بڑے بڑے تیر مارے لیکن اللہ کے نظر میں ان کی ویلیو ردی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، کیا میں تم کو ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو سب سے بڑے لوزرز ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی پوری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی، بڑے بڑے عمل ضائع ہو گئے۔ یہ اس گمان میں جیتے رہے کہ انہوں نے بڑے تیر مارے، لیکن یہ سیلف ڈیلیوژن ہے۔ انہوں نے سکسیس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن سے نہیں لی، وہ تو دنیا سے لی۔ کل ڈیٹ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ کو رمضان میں ہی قرآن کیوں ملا، کیوں اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکلی انسان کو رمضان میں ڈیپ تھنکنگ موڈ میں انٹر کروایا۔ اس کا میں نے سائنٹیفک پروف بھی دیا، لیکن ڈے 9 بتاتا ہے کہ اگر آپ کے نیت میں نفس کا کینسر ہو تو آپ کا دماغ یعنی آپ کا فور لاک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناسیہ کہا تھا، ہم نے پہلے ہی بتایا، یہ آپ کو جہنم کے قریب لے کے جائے گا۔ نبی نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، سمجھ رہے ہیں، صرف بھوک اور پیاس، ریوارڈز کہاں گیا؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس کوانٹٹی والے سجدے سے زیادہ اس تڑپتے ہوئے آنسو سے مطلب ہے جو صرف اس کے عشق میں نکلے، اس کے ڈر میں نکلے، اس کے محبت میں نکلے۔ آپ کا غرور ٹوٹ کر مٹی ہو جائے، آپ اس کے سجدے میں گر جائیں، رونے لگے اور آپ ان سے باتیں کرنے لگے۔ یہ ایک سجدہ اس تعداد والے کوانٹٹی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کی پہلی سانس اس کریٹر، اس خالق، اس اصلی دوست کی طرف سے تھی، اور مزہ تو تب آتا ہے بھائی میرے جب آپ چند سال بعد اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور آپ کے دل، آپ کی روح عشق الہی میں فنا ہو چکی ہو، اور آپ کا رب، میرا کریٹر، میرا خالق میرے طرف کہے کہ اے اطمینان والی روح واپس آ جا اپنے خالق، اپنے دوست کی طرف۔